ارشد شریف وہ آدمی تھا جو سچ پہ کھڑا ہو جاتا تھا، پاکستان کے انٹرسٹ کے لیے کھڑا ہو جاتا تھا. میرے سے کئی دفعہ اس نے میرے اتنی تنقید کی میری، جب وہ سمجھتا تھا کہ میں غلط کر رہا ہوں. کسی مافیا کو نہیں بخشتا تھا. اپنے پروگرام میں بار بار یہ جو دو لٹیرے خاندان جنہوں نے ملک کو 30 سال سے لوٹا ہے، ہر پروگرام میں ان کو ننگا کرتا تھا، ثبوت کے ساتھ. دھمکیاں ملتی تھیں، پیسے کی آفر ملتی تھی، لیکن نہ اس کو کوئی خرید سکتا تھا، نہ ڈرا سکتا تھا. ایک اور وہ پاکستانی، وہ صحافی جو ساری قوم جانتی ہے کہ وہ ملک کے انٹرسٹ کے لیے محب وطن، جس آدمی کی گھر میں 2 شہادتیں ہوئی ہوں، جس طرح وہ پاکستانی فوج کے ساتھ کھڑا ہوتا تھا، جا کے ان کے کئی پروگرامز کرتا تھا ان کے لیے. تو یہ آج میں آپ کو بتانا ہوں کہ ٹریجڈی دیکھیں یہ پاکستان کی. اور اس پہ اگر یہ قوم، ہماری قوم اگر نہ کھڑی ہوئی، میں آج آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ہمارے میں اور جانوروں میں کوئی فرق نہیں رہے گا. انسانی معاشرہ اور جانوروں کا معاشرہ کیا ہے؟ جانوروں کا معاشرہ کیا ہے؟ آپ کبھی ٹی وی پہ پروگرام دیکھیں، نیشنل جیوگرافک یا اینیمل پلانٹ، اس میں دیکھتے ہیں جو افریقہ کے اندر جو سب سے طاقتور جانور ہاتھی کے بعد سمجھا جاتا ہے، وہ افریقن بفلو ہے، جو افریقہ کی بھینس ہے. وہ شیر سے بہت طاقتور ہوتا ہے، ان کی تعداد ہزاروں میں ہوتی ہے. لیکن آپ دیکھیں تو شیر کیا کرتا ہے؟ 4-5 شیر، وہ اتنے ہزار ہوتے ہیں، ان کو ڈرا دیتے ہیں، شور مچا کے ان کو ڈراتے ہیں. وہ جب ڈر کے بھاگتے ہیں، وہ 4-5 ایک بھینس کو پکڑ لیتے ہیں. اگر وہ نہ ڈرے اور اگر وہ خود غرض نہ ہو تو کوئی شیر کی مجال نہیں ان کے قریب جانے کی. ارشد شریف، اس کو جب دھمکیاں آئیں، نامعلوم نمبروں سے دھمکیاں آئیں کہ یہ نہ کہو، سچ نہ بولو، یہ جو رجیم چینج ہوئی ہے، وہ جب اس کو ایکسپوز کرنا شروع کیا، اس کے اوپر دھمکیاں آئیں، ڈرایا گیا. پھر مجھے انفارمیشن آئی کہ اس کو مارنے لگے ہیں. اس کے گھر میں گھس کے انہوں نے ڈرایا اس کو، اس کی فیملی کے سامنے. باہر گاڑیاں کھڑی ہوتی تھی، ڈراتے تھے، صرف اس لیے کہ وہ سچ نہ بولے. اس کا کوئی ایجنڈا نہیں تھا. میں نے اس کو کہا کہ تم ملک سے باہر چلے جاؤ. پہلے دفعہ نہیں مانا، پھر میں نے اس کو بتایا کہ مجھے انفارمیشن ہے، جس طرح مجھے انفارمیشن اپنے اوپر تھی کہ مجھے بھی وہ 4 بند کمروں میں جنہوں نے فیصلہ کیا تھا مجھے مارنے کا، میں نے اس کو بتایا. بس دیکھیں، تو وہ جب ملک چھوڑ کے گیا، اس کا ویزا ختم ہونے لگا تھا دبئی کا، یہ واپس بلا رہے تھے اس کو. کوئی اس لیے نہیں کہ کوئی جرم کیا ہے اس نے، اس لیے کہ وہ سچ نہ بولے. اس کو واپس بلا رہے تھے، اور وہی کرنا تھا اس سے جو انہوں نے اعظم سواتی کو بند کمرے کے اندر ننگا کر کے اس کے اوپر تشدد کیا. شہباز گل سے کیا انہوں نے، جمیل فاروقی ایک رپورٹر جرنلسٹ، اس کو انہوں نے کیا. سینئر صحافی وہ ملک چھوڑ کے بھاگ گیا، صابر شاکر، اس کو دھمکیاں دی. یہ وہ لوگ ہیں. ایاز امیر، اس قوم اس کو 30 سال سے جانتی ہے، ریسپیکٹڈ جرنلسٹ، ان کے پیچھے پڑ گئے کہ کسی طرح ڈرا کے ان کو دھمکائیں اور خوف زدہ کریں. ہم ایسے ہر کسی کو شہید کہہ دیتے ہیں، ہر کوئی شہید نہیں ہے. میری نظر میں شہید وہ ہے جو پتہ ہوتے ہوئے کہ میری جان خطرے میں ہے، وہ جب اپنے ملک کی حفاظت کرتا ہے بارڈرز پہ، وہ شہید ہوتا ہے.
وہ سپاہی شہید ہوتا ہے، وہ فوجی شہید ہوتا ہے، وہ پولیس والا شہید ہوتا ہے. وہ پولیس والا جب اپنی جان خطرے میں ڈال کے اپنے ملک کی حفاظت کرتا ہے، یہ سب شہید ہیں. لیکن جو کہ کہیں حادثے میں مر جائے اس کو بھی شہید کہہ دیتے ہیں، یا کسی کو قتل کر دے شہید کہہ دیتے ہیں. ارشد شریف شہید کیوں ہے؟ اس کو پتا تھا کہ اس کی جان خطرے میں، اس کو پتا تھا، اس کو بار بار وارننگز آ رہی تھی، میں نے اس کو بتایا. اس کے باوجود ایک دفعہ یہ پیچھے نہیں ہٹا، رائے حق سے پیچھے نہیں ہٹا، ڈرا نہیں. اور آخر میں یہ جو اس کو ٹارگٹ کلنگ کی گئی ہے، یہ جو مرضی لوگ کہیں، مجھے پتا ہے کہ یہ ٹارگٹ کلنگ کی گئی ہے. اس کو جو مارا انہوں نے، اس کو شہید کیا. سارے صحافیوں، جتنے بھی پاکستان کے صحافی ہیں، یہ آج آپ سب کے لیے ہے کہ آج آپ چاہے اشرف شریف کے سے متفق ہو یا نہ ہو، یا آپ دوسرے کیمپ میں بیٹھے ہوں اور ان چوروں کی حمایت کر رہے ہوں، یا آپ کے اوپر لفافے چلے ہوئے ہوں، ضمیر کے بیچے ہوئے ہوں آپ نے، پھر بھی میں آپ سب کو کہتا ہوں کہ یہ ہے پاکستان کا وہ صحافی جو شاید ہی میں نے اتنا دلیر، ایماندار اور محب وطن صحافی دیکھا ہو